عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، کچھ اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھنی ہیں جس سے بہت سارے مسلمان دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن کافی ریسرچ کے بعد، کافی ڈیپلی ریسرچ کے بعد یہ چیزیں سامنے لایا ہوں۔ اگر کوئی کانکریٹ آپ کے پاس اس کا اختلاف ہو، آرگیومنٹس ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ گالیاں تو ویسے ہی آپ دیتے رہتے ہیں، اور تھوڑی گالیاں دے دیجئے گا۔ تو دیکھیں، ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں وسیم الطاف۔ وسیم الطاف نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی کتاب جو کسی دوسرے انسان کے خلاف نفرت بڑھائے وہ کبھی بھی سچی کتاب نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب پروفٹ محمد کی برتھ ہوئی تھی تو عرب میں، مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ میں 3-4 دھرم کے ماننے والے تھے۔ ایک تھے کرسچن، ایک تھے یہودی، اور ایک تھے بت پرست۔ بت پرستی چونکہ عرب شروع کے زمانے سے انڈیا کی تجارت کے لیے آتے جاتے تھے تو انڈیا سے بورو کیا۔ اب پروفٹ محمد مکہ میں ایک یتیم تھے، ریسورسفل نہیں تھے، غربت تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، تو انہوں نے ایک امیر بیوہ عورت سے شادی کی 25 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر تک ان کی ڈپینڈنسی میں چلتے رہے۔ اچانک ان کو 40 سال کی عمر میں خیال آیا کہ ایک نیا ریلیجن لایا جائے۔ ابھی اچانک تو نہیں، ظاہر ہے کافی عرصے تک وہ خیال کو مٹیریلائز کرتے رہے، اور اس کے لیے اسلام انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اسلام میں بیسک جو ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کو 80-90% کاپی کیا گیا تھا بائبل اور توریت سے، جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور جو اسلام کی عبادتیں اور جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر لی گئیں اڑوس پڑوس سے۔ یعنی عرب کے برابر میں ایران تھا، تجارت کے لیے وہاں ایران بھی جاتے تھے۔ ایران، پرشین امپائر ایک بہت زبردست ڈیولپڈ نیشن تھی، اور انڈیا قرآن تو لے کے آ گئے کہ پورا اللہ کا کانسیپٹ، اور پھر نبی سارے جتنے تھے، داؤد اور سلیمان اور یعقوب اور اسحاق اور یہ سب، وہ سب ادھر سے آ گیا بائبل اور توریت سے۔ اب اسلام کی عبادات تو دیکھیں، یہودی ہے نا، پروفٹ داؤد، سلیمان، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور وہ وہاں یروشلم کے آس پاس رہتے تھے۔ تو بیبیلون کی جو سلطنت تھی، جس کو آج عراق، سیریا کہتے ہیں، تو وہاں پہ بیبیلون نامی جو سلطنت تھی، اس کا ایک بادشاہ آیا بخت نصر، اور اس نے حملہ کیا یروشلم پہ، اور سارے یہودیوں کو اس نے کہا، ارے تم بے وقوف، تم کس اللہ کی، کس کی، چلو تم لوگوں کو میں قید بنا کے لے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تمہارا اللہ کیسے چھڑاتا ہے۔ تو وہ ان کی ساری عبادت گاہیں توڑ پھوڑ دیں، اور ان کے جو مقدس دھارمک برتن وغیرہ جو تھے، جو چیزیں تھیں، وہ سب لے گیا ساتھ، اور یہ کئی جو پوری یہودی قوم تھی ان کو غلام بنا کے وہاں لے گیا، اور ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا کے ان کو وہاں رکھا۔ وہ کئی عرصے تک وہاں پہ رہتے رہے، کوئی رائٹس نہیں تھے، وہی ہٹلر کے کنسنٹریشن کیمپ جیسا ان کا کیمپ تھا، کوئی رائٹس نہیں تھے، بونڈیڈ لیبر کرتے تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ بادشاہ پہ بادشاہ گزرتے گئے۔ پھر پرشین امپائر کا ایک بادشاہ تھا، سائرس دی گریٹ۔ سائرس دی گریٹ پھر دنیا فتح کرنے نکلا، تو وہ جب بیبیلون پہنچا تو اس نے بیبیلون کو ہرا دیا۔ وہاں پہ اس نے کنسنٹریشن کیمپ میں یہودیوں کو دیکھا، ان کی جب کہانی سنی تو ان کو کہا کہ میں تم لوگوں کو واپس یروشلم میں آباد کرتا ہوں۔ یہ ان کو لے کے گیا، ان کے مقدس چیزیں وغیرہ سب لے جا کے ان کو واپس یروشلم میں آباد کیا،
اور ان سے، اور وہ جو سائرس دی گریٹ تھا وہ پارسی تھا. جیسے یہ ہمارے پارسی انڈیا میں ٹاٹا گروپ والے ہیں، یا یہ جو ہمارے آرمی چیف تھے انڈیا کے، وہ پارسیوں سے یہودیوں نے کافی چیزیں بورو کیں. اب جیسے کہ کیا ہے کہ یہودیوں میں جنت جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. وہ جنت جہنم کا کانسیپٹ پارسیوں میں تھا، وہ وہاں سے یہودیوں نے بورو کیا. اسی طرح یہودیوں میں فرشتوں کا، اینجلز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ بھی پارسیوں میں تھا، پارسیوں سے بورو کیا. تو اس طرح یہودیوں نے کافی چیزیں وہاں سے بورو کیں، جو کہ بعد میں پروفٹ محمد نے اسلام میں بھی جنت جہنم اور یہ فرشتوں کا، اور وہیں سے وہ کانسیپٹ آیا کہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے قرآن کی پہلی آیت میرے پر آئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور اس طرح اب دیکھیں عبادت، پارسی جو کہ اسلام، جوڈائزم، کرسچینٹی سے ہزاروں سال پرانا دھرم ہے، پارسی دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. وہ کانسیپٹ 5 بار نماز کا، عبادت کا، مسلمانوں نے یہاں سے لیا. عبادت سے پہلے پارسی اپنا منہ دھوتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، تو نماز سے پہلے مسلمانوں کا بھی وضو کا ایز اٹ از. پھر جنت جہنم فرشتوں کا آیا. پارسیوں میں ان کے خدا کا 101 نام ہے، مسلمانوں میں 99 نام ہیں ان کے اللہ کے. اسی طرح پارسی ہے نا، رات کے وقت آرتا ویراف ہوتا ہے ان کا، کہ نائٹ جرنی ہوتا ہے ان کے بھگوانوں کے پاس ملنے کے لیے جانا. یہ وہ یہی کانسیپٹ پروفٹ محمد جو اللہ سے ملنے کے لیے جو گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جنت، فردوس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی پورا کانسیپٹ پارسیوں سے لیا گیا. باقی جو چیزیں ہیں، عرب میں کعبہ ہوتا تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی کعبہ ہوتا تھا، حجر اسود بھی اس میں لگا ہوتا تھا. اسلام آنے سے پہلے ایک بار کعبہ ٹوٹ گیا تھا، حجر اسود گر گیا تھا. تو جب کعبہ واپس بنایا اس وقت کے کافروں نے، تو حجر اسود لگانے کے لیے سب قبیلے لڑ پڑے کہ ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے. تو پروفٹ یہ ڈیسائیڈ ہوا ان سب کے بیچ میں کہ کل صبح جو بھی سب سے پہلے کعبہ میں آئے گا وہ حجر اسود لگائے گا. تو پروفٹ محمد صبح سب سے پہلے کعبے میں آ گئے، تو انہوں نے پھر وہ پتھر لگایا. یہ سب چیزیں، تو کعبہ پہلے سے موجود تھا، وہ حجر اسود، جنت کا پتھر، یہ وہ سب پہلے سے موجود تھا. اس کو بھی اسلام نے اڈاپٹ کر لیا. حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، کیونکہ یہ کمرشل ایونٹ تھا، میلہ نہیں ہوتا. جگہ جگہ میلے لگتے ہیں، موت کا کنواں چل رہا ہے، جھولے لگائے ہیں، یہ میلہ ہوتا تھا. اور عربوں کے پاس کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کا انڈسٹری نہیں ہوتی تھی، تو وہ انکم کا ذریعہ تھا عمرہ اور حج. اس کے لیے کعبے کو ایک بنا کے وہ رکھا گیا تھا، لیکن اس میں بت تھے، 360 بت تھے، لات منات، اور یہ پورے مکہ میں بت پرستی ہوتی تھی. وہ حج بھی اسلام میں آیا، عمرہ بھی اسلام میں آیا، نماز وغیرہ ادھر سے لی، روزے ہندوؤں سے لیا گیا، ہندوؤں میں برت ہوتا ہے. میں جتنی چیزیں کہوں آپ کو سب ایڈوپٹیڈ ہیں ادھر ادھر سے، کوئی نئی چیز نہیں آئی اسلام میں. زکوٰۃ ہے، ہندو بھی دان کرتے ہیں، مندروں میں دیتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں، وہ دان چیریٹی وہ زکوٰۃ کے نام پہ آ گئی. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اسلام میں ادھر سے آیا. عزیز دوستوں، میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو ان چیزوں پہ بتا سکتا ہوں، اور بھی جتنی آپ بیسک میں چلے جائیں نا، آپ کو سب چیزیں ہندوؤں سے بہت زیادہ لی ہوئی ملیں گی. یہ اور بات ہے کہ صرف اللہ کا، ایک اللہ کا کانسیپٹ ڈال کے نفرت سکھائی گئی باقی سب سے. اب سوشل میڈیا کا، گیان کا دور ہے، ہر آدمی کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں. عزیز دوستوں،
बेसिक क्या है? कुरान और हदीस, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ यानी उनकी सेइंग्स और उनके सब, और कुरान जो है ना, वो जब प्रिंटिंग प्रेस आए ना, इससे पहले हाथ से लोग लिख के कुरान, तो ज़ाहिर है ना इंटरनेट था, ना हवाई जहाज़ थे, ना गाड़ियाँ थीं, तो हाथ से लिखा हुआ कुरान सबके पास होता था। अब आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं तो चेंज आ ही जाता है, इतनी मोटी किताब में चेंज आते गए कुरान में इतनी सारी चीज़ें। प्रिंटिंग प्रेस आए ना, जब अंग्रेज़ों ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया ना, तो बगदाद सबसे बड़ी सल्तनत थी मुसलमानों की, तो बगदाद में, ओटोमन एम्पायर में, बाकी सारे मुसलमानों ने, मौलवियों ने फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है, तो उस पर ज़ाहिर कुरान फिर नहीं छप सका। बाकी इस पर भी बड़ी डिटेल है कि फिर साइंटिफिक चीज़ें भी नहीं छप सकी, इसीलिए वेस्ट ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, इस मुसलमान पीछे रह गए। ठीक है, अब कुरान नहीं छप सका, तो 1924 में 10 जुलाई को इजिप्ट में अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है, ये मुसलमानों की सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से सारे फतवे निकलते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने 10 जुलाई 1924 को पहली बार कुरान छापे। उस कुरान को छापने के लिए किंग ऑफ इजिप्ट फुआद ने इसकी सुपरविज़न की इसकी, और किंगडम ऑफ इजिप्ट ने पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को मिला के ये डिसाइड किया कि सबके कुरान ख़त्म किए जाएं, जितने हैंड रिटन कुरान हैं, क्योंकि सबके अलग अलग कुरान थे और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान मौजूद थे। तो इन्होंने एक अपना सबके साथ मिल के सोच के कई साल की रिसर्च के बाद एक कुरान पे एग्री हुए और वो 1924 में छपा। अब आप सोचें कि 1924 का मतलब ये है कि 1300 साल बाद, अव्वल तो वो कुरान भी जो प्रॉफिट मोहम्मद का ज़माने में लिखा गया था, लिखा ही नहीं गया था, याद था सबको। प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के बाद मेरा ख्याल है हज़रत, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ 2 साल पहले डिटेल में, पूरी रिसर्च प्रोग्राम था वो, कि किस तरह वो कुरान में झगड़े हुए। तो हज़रत उस्मान के ज़माने में शायद कुरान को एक कंपाइल किया गया एक किताब की सूरत में हाथ से लिख के, वरना किसी के पास चमड़े के ऊपर थोड़ा लिखा हुआ था, किसी के पास कोई पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था, इस तरह सबके पास थोड़ा थोड़ा कुरान था। और फिर हज़रत अली को बुलाया गया, हज़रत अली ने कई जगहों पर इख्तिलाफ़ किया, उस वक्त भी इनके पास सबको याद था, तो कितना याद हो सकता है, ठीक है ना, और सबको अलग अलग थोड़ा बहुत याद था, सबके डिफरेंसेस थे। और वहाँ पे भी एक एग्री करके एक कंपाइल किया गया था, वो भी हाथ से लिखना था, प्रिंटर तो था नहीं कोई कि आप एक ही कुरान सब में छापें। वो फिर लिखते लिखते पूरी दुनिया में जब इस्लाम फैला तो सबके अपने अपने कुरान हो गए थे। तो 1924 में, तो आज का जो कुरान है ना, वो 1924 में फाइनल हुआ है, 1300 साल बाद। इसी तरह दूसरा पॉइंट है हदीस। हदीस के बारे में भी यही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि प्रॉफिट के गुजर जाने के 280 साल बाद एक आदमी हदीसें जमा करता है कि प्रॉफिट ने क्या क्या कहा था। अब आप बताएं, उनके गुजर जाने के 280 साल बाद कितनी नस्लों में वो पहुंचा कि उन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था। तो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो नहीं सकती, कि हम कैसे मान लें कि वो सब करेक्ट चीज़ें थीं। तो दिस इज़ दी स्टोरी। अब इसके जुल्म के बारे में आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि ये भाई साहब बस बंद करके नमाज़ पढ़ रहा है अंदर ड्राइवर, और जो पैसेंजर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो सब वेट कर रहे हैं बाहर। अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरी इबादत के लिए मेरी मखलूक को, मेरी लोगों को तकलीफ़ ना दो। यहाँ मुसलमानों की ऐसी ऐसी वीडियोस आपको नमाज की मिलेंगी, हालांकि इस्लामिक कंट्री यूनाइटेड अरब इमारात में 1000 धर्म का जुर्माना है अगर आपने मस्जिद के बाहर कहीं इधर उधर सड़क पड़क पे नमाज़ पढ़ी। तो ये मज़े से तकलीफ़ देते हैं इंसानों को अपनी इबादत के लिए। और औरत जो है ना, उसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इस्लाम में औरत के क्या क्या हॉरिबल ऑर्डर्स हैं। इस मुसलमानों की सारी इज्जत का टोकरा है ना, वो औरत के ऊपर आके फिट होता है। इमरान खान ने जो चीज़ कही थी, ये तेलंगाना हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं मोहम्मद महमूद अली,
کہ عورتوں کو یورپین اسٹائل میں ڈریس نہیں کرنا چاہیے. پرابلم وہیں شروع ہو جاتی ہے جب عورتیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں. اور عمران نے بھی یہی کہا تھا کہ انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہے آدمی. کہ عورت ایسے کپڑے پہن کے آئے گی تو کیا ہوگا پھر، وہ یہی کرے گا، ریپ شیپ کرے گا. تو یہ سارا ان کا اسلام کا عزت کا ٹوکرا ادھر آ جاتا ہے. ان کی ہپوکریسی کا یہ عالم ہے کہ یہ چائنا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے حد سے زیادہ، دنیا میں کہیں کسی مسلمان پہ اتنا ظلم نہیں ہو رہا جو چائنا میں، اس پہ نہیں بولیں گے. یہ چائنا کا ایک کیفیٹیریا ہے جس میں زمین پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں کیفیٹیریا میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، شرابیں پینے جاتے ہیں. اس پہ کبھی آپ کسی جماعت اسلامی، کسی اسد الدین اویسی، کسی مولانا مدنی، کسی جامع مسجد دلی کے امام، کسی پاکستان کے اہل حدیث کے طارق جمیل کے، کسی کے بیان نہیں سنیں گے، کیونکہ چائنا سے سارے مسلمان دیشوں کے انٹرسٹ وابستہ ہیں. چائنا میں ہزاروں مسجدیں توڑ دی ہیں. چائنیز اوگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے مسجد توڑی گئی ہے، ہسٹوریکل موسک توڑی گئی ہے، پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں. پاکستان نے کوئی بیان دیا؟ بابری مسجد کا جو واقعہ تھا وہ تو جینین تھا نا بھائی، وہ تو نیچے رام جی کی جنم بھومی تھی، مندر تھا، مندر کو توڑ کے بنایا گیا تھا. اس پہ آج تک پاکستان ٹسوے باہر ہے. آج تک ہندوستان کے مسلمان نہیں بننے دیں گے، پھلان ہے، ڈھمکان ہے، جب وقت آئے گا تو ہم واپس یہاں مسجد بنائیں گے، جبکہ وہاں اوریجنلی مندر تھا. لیکن چائنا میں اتنی مسجدیں توڑی گئیں، کسی مسلمان کی آواز نہیں آئے گی. اس سے زیادہ منافق قوم آپ کو اس سروئے زمین پہ نہیں ملے گی. یہ ٹوٹل منافق قوم ہے، اور اب اسلام کا نشہ اتر رہا ہے. یہ ایران کے مفتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 75,000 مسجدوں میں سے 50,000 مسجدیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ نمازی آ ہی نہیں رہے. اسلام کے بارے میں جو بھی انڈیپینڈنٹلی اسٹڈی کرتا ہے نا، وہ ایکس مسلم ہو جاتا ہے، وہ پھر اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے. اب عزیز دوستوں، تھوڑا آپ کو میں اسلام کی جو وجہ سے یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں مسئلے آ گئے ہیں کہ سویڈن میں ہر 4 میں سے 1 عورت کا ریپ ہوگا. 500% انکریز ہوا ہے ریپ میں سویڈن میں، جو زیادہ تر مسلمان مائیگرینٹس کرتے ہیں. امریکہ سے 6 گنا زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے ریپ کا. سویڈن میں ایک لڑکی کو ریپ کیا گیا، گینگ ریپ کیا گیا. اس کے پرائیویٹ پارٹس میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئیں، وہ خون میں لت پت لڑکی پھر گروپ گینگ ریپ کر کے چلے گئے چھوڑ کے. وہ اسی خون میں لپ تپ رہی، اور پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے. اور جنہوں نے ریپ کیا تھا ان کو پھر کورٹ نے سزا کیا دی، 200 گھنٹے کمیونٹی سروس، یعنی آپ کسی این جی او میں 200 گھنٹے کام کر لیں گے. یہ ان کا ڈھیلا ڈھالا قانون ہے. سویڈن کی پولیس نے سویڈن کی لڑکیوں کو کہا ہے کہ تم لوگ اب رات کو نہیں نکلا کرو، کیونکہ عرب اور نارتھ افریقن مائیگرینٹس ہیں نا، نارتھ افریقہ مینس لیبیا، ٹیونیزیا، موروکو، الجیریا، وہاں کے جو ریفیوجیز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ تم لوگوں کو ریپ کر سکتے ہیں، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے. اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد تم لوگ باہر نکلو گے تو باہر وغیرہ میں جانا بند کر دو، اور کام سے سیدھا گھر آنے کی کوشش کرو. عزیز دوستوں، اینڈ پہ میں آپ کو امام توحیدی کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں وہ کلیئر الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میں جب آسٹریلیا آیا تھا تو میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہاں پہ پورا اسلامائزیشن آف آسٹریلیا ہو جائے گا، لیکن آج بدقسمتی سے بڑی تیزی سے اسلامائزیشن آسٹریلیا میں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یورپ کے حالات آسٹریلیا سے لاکھ درجے خراب ہیں. یورپ میں انگلینڈ، فرانس، جرمنی، سویڈن، اسکینڈینیویا، اٹلی، اسپین، پورٹوگل، حال خراب ہے. اسلامائزیشن اور حد سے زیادہ، اور اس کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے. یہ گریک میں 27 سال کی پولش ہوٹل ورکر، پولینڈ کی ایک ہوٹل ورکر تھی،
وہ اپنے بستر میں گریک آئی لینڈ ہے کوس، وہاں سے غائب ہو گئی. وہ اس کی موت اور اس کے ریپ کے اس میں 4 بنگلہ دیشی اور 1 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں. ان کے اوپر اب کیس چل رہا ہے. سزا وزا کیا ہونی ہے؟ عزیز دوستوں، یہ ہے حل. روانڈا افریقہ کا کنٹری ہے، ایکس بیلجین کالونی، جس کا ایک مشہور جینوسائڈ بھی ہے. 94 میں بہت زبردست جینوسائڈ ہوا تھا. 15 دن میں ملین سے زیادہ لوگ مار دیے گئے تھے. 2 قبیلے وہاں رہتے ہیں، ہوتو اور توتسی. ہوتو اور توتسی قبیلے کے آپس کے جھگڑے تھے، جس میں 1 ملین سے زیادہ شاید ہوتو کے مارے گئے تھے یا توتسی کے، کیونکہ ان میں سے ایک گورنمنٹ میں تھا، تو گورنمنٹ میں جو قبیلہ تھا اس نے دوسرے قبیلے کے 1 ملین لوگ 2 ہفتے میں 15 دن میں مار دیے تھے. میں پہلی بار جنیوا 94 میں گیا تھا، تو وہاں کا سب سے بڑا ٹاپک یونائٹڈ نیشنز کا روانڈا جینوسائڈ تھا. روانڈا کے پریسیڈنٹ پاول کاگامین نے کہا ہے کہ میں نے 6000 چرچ اور مسجدیں بند کر دی ہیں. کیوں؟ کہ یہ دھندا جو ہے نا مذہب بیچنے کا، یہ نہیں چلے گا. آئندہ سے کوئی بھی مسجد چرچ کا جو امام پریسٹ ہوگا، اس کے پاس تھیولوجی کی ڈگری ہوگی، اور وہ گورنمنٹ کے سارے حساب کتاب سے پاس ہونے کے بعد مذہب کو لیڈ کر سکتا ہے. دھندا اب نہیں چلے گا. عزیز دوستوں، یہ ساری صورتحال ہے. میں آپ کے سامنے امام توحیدی صاحب کی ویڈیو رکھ رہا ہوں، جس میں وہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کے بھیانک جرم کے حوالے سے بات رکھیں گے. فرانس میں بھی ابھی ایک لڑکیوں کے گروپ نے کہا ہے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمارے پاس یہ مغربی ہے نا، وہ موروکن، ٹونیزین اور الجیرین، یہ 3 مسلمان دیش ہیں نارتھ افریقہ میں جو عرب ہیں اور فرینچ کالونی رہے ہیں، تو فرینچ بولتے ہیں. ان کو مغربی کہتے ہیں ہمارے بیلجیم، فرانس وغیرہ میں. تو ان لڑکیوں کا ایک گروپ ہے جس نے رپورٹ ڈالی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم تنگ آئے ہیں، ہم راستے میں کہیں جا نہیں سکتے، ہمیں یہ مغربی لڑکے تنگ کرتے ہیں، ہمارا پیچھا کرتے ہیں. ایک لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ایک مغربی لڑکا آیا، اس نے کہا میں تمہیں ڈرگس چاہیے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کوکین چاہیے؟ نہیں. تمہیں میں یہ دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رات گزارو گی؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں بھاگی ٹرام کی طرف. ٹرام میں گئی تو وہ 3-4 لڑکے ٹرام میں بھی گھس گئے، اور میں پھر ڈرائیور کے پاس کھڑی ہو گئی تاکہ میں کوئی مسئلہ ہو تو ڈرائیور کے ساتھ قریب ہوں. پھر جب میرا اسٹاپ آ رہا تھا تو میں دروازے کی طرف گئی تو دروازے انہوں نے روک کے رکھ لیے تھے، مجھے اترنے نہیں دے رہے تھے. کہ وہ لڑکیوں نے سب نے اپنی اپنی اسٹوریاں بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ زندگی فرانس میں بہت خطرے میں ہے، ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. عزیز دوستوں، یہ ہے سچویشن. مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ انسانیت کی طرف آؤ تو بہتر ہوگا، وہی سب سے اچھا دھرم ہے. عزیز دوستوں، امام توحیدی کو سنیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. Made the choice, and he was an imam himself and still is. He made the choice to come to Australia because it was a non-Muslim country. Now, if we knew that after 30 years we're going to have burqas running around and mosques being erected in every corner and people proposing Sharia law against democracy in this country, we wouldn't have come. I believe that the entire religion needs a review. I believe that there are certain books that need to be banned from this country. There are books that are regarded the second book after the Quran. And all mainstream Muslims believe in this book. The Bukhari, a very famous book. It's present in at least the majority of Muslim homes, at least. It's everywhere. It's put on the shelf right beside the Quran. And every act of terrorism is taught from that book. And that book is widely available and sold and published in Australia. I don't understand how Muslims believe that, well, radical Muslims is the main issue here, how they believe that if you blow yourself up, you go have lunch with the Prophet Muhammad in heaven. I didn't know my Prophet was running a restaurant up there. I honestly never knew. And then you have other very attractive statements that they state, that you go and you get 72 virgins. But what kind of a virgin
is she that I would have to blow myself up for her? And I also oppose the construction of mosques. We have a big problem. Changing this country is something I am against. You can have one mosque in Adelaide, which is the oldest mosque, and then you can have centers. You can have educational centers. You can rent out university theaters, community centers. There's no need to be building mosques that later on are led by radical Muslim leaders. Some of them don't find success in radicalizing the youth that come to the mosque to worship God. So what do? They ride their cars, they drive their cars with their boats from Western Australia, as you may have heard, all the way to Queensland because they want to join ISIS through Malaysia. And I've always called on to ASIO to check the bank accounts of Muslim imams and who's funding them, and do these people that fund them, do they have expectations from them to brainwash these children? What's going on with genital mutilation and child brides, and what's happening in this country? Now I know there are some politicians in recent times that have stood up and they're very against Islam. And they want to tell people that Islam is a very dangerous religion. Why do they say that? Now, I don't oppose these politicians because I know exactly what filth is in my religion. I know exactly what's going on, which is why I don't speak out against them. I'm against generalizing because there are good Muslims. But the main message behind it, I agree with. But this will get me in trouble. I've never said this before, but Palestine is Jewish land. I mean, come on, who doesn't know this? Jesus came to Jerusalem. He came to the Israelites who were there. It's Jewish land. It's about time the female politicians stop dressing in headscarves when they go to Muslim countries. I know it's good to respect other people, but if you're the foreign minister, you're a foreign minister with your uniform and your badge, and if they don't respect you as a woman to come and dress in what you like to dress, then that's a country we don't want their embassy, we don't want anything to do with them. If they don't respect our foreign minister, regardless of what country that is. Look, this is Australia. This is what it is. You like it, don't like it. We'll give you one of our kangaroos and you can hop back to where you came from. The Grand Mufti, who's elected to be representing us for 20 years, hasn't come out and said in English that I condemn terrorism. It's true that he endorses verdicts against ISIS. But the problem is, Australia needs to stand against ISIS. The Muslim community here needs a verdict against ISIS. Not someone in America, and you're giving them the thumbs up, good on you. No, we need to take a stand against ISIS because we are worthy of that. We deserve a Muslim community that takes a stand against terrorism, because that's the fine line between hypocrisy and not. If you're not a hypocrite, then speak out. How do you reform a current ideology? Number one, government needs to realize that the books that are being taught in Muslim schools and that are in the shelves of mosques need to be taken out, opened up, see the publisher, and posted back to where they came from. Simple as that. We don't need to burn anything. We don't need to create tension. Just gather the books, and thank you very much. That's number one. Secondly, secret services need to monitor the movements of every religious leader. The lectures, if they're in Arabic, what are they saying? The examples they use. Do they have private lessons? Money in the bank accounts? How many wives do they have? This is very important. Many people don't realize this. Muslims have more than one wife in this country. But we need to come to one common understanding that it's either we follow the law of the land or we don't. If we do, then it's one wife. If we don't, then go back to where you came from and have as many wives as you like. In Australia, where there's freedom of speech and where there's democracy,
Many Muslims do not find it safe to speak out against extremism in their country. At all. And when I say they're afraid, they're not afraid of isolation, they're afraid of death. And I've been very close to that. And God saved me many times.